رسول آ کے لوگوں کو خبردار کر دیں کہ یہ دن آنا ہے اور اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے. یہ گواہی ہے جو رسول دیتے ہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کے سامنے. اس کو اگر سمجھنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کرنے کے بعد جو آخری آپ نے بڑا خطبہ ارشاد فرمایا، وہ ہمارے ہاں حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے جانا جاتا ہے. اور وہاں آپ نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگو، کیا اللہ کی بات میں نے تم تک پہنچا دی؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور 1.25 لاکھ کے لگ بھگ جو مجمع تھا اس نے جواب دیا، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے، حقیقت واشگاف کر دی. ہم گواہی دیتے ہیں. اب یہ گواہی لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، انگلی اٹھائی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ کو خطاب کیا، اللہم اشہد، اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ بن جا. اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ کو گواہ بنایا. کیوں؟ آخرت میں اللہ محمد الرسول اللہ سے پہلے پوچھے گا کہ جو میں نے پیغام آپ تک پہنچایا تھا وہ ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا ہے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا. تو جن کو پہنچانا تھا جب ان سے جواب لیا تو اللہ کو گواہ بنا لیا کہ اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ تیرا کام میں نے پورا کر دیا، جس مشن کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے مکمل کر دیا. اب یہاں سے اگلی منزل شروع ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اب جو موجود ہیں اس پر ذمہ داری ہے کہ پہنچائے ان تک کہ جن تک نہیں پہنچا. عرب کے لوگوں تک میں نے پہنچا دیا، ایرانیوں تک کون پہنچائے گا؟ رومیوں تک کون پہنچائے گا؟ ہندوستان تک کون پہنچائے گا؟ باقی دنیا تک کون پہنچائے گا؟ یہ ذمہ داری ہے امت. اس بات کو قرآن نے بیان کیا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا. اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بن جائیں. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تاکہ تم تمام انسانوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. جو شخص یہ گواہی دیتے ہوئے دنیا سے جائے، قولی بھی عملی بھی، زبانی کہتا ہو کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، محمد رسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، یہ زبانی گواہی ہے، اور اس کا عمل اس گواہی کا مصداق ہو، کامل نمونہ ہو اس گواہی کا. وہ لا الہ کے خلاف جانے والا نہ ہو، محمد رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر چلنے والا نہ ہو. اس کا یہ عمل باقی لوگوں کے اوپر گواہی ہے. ایک ایسا شخص تمہارے درمیان اگر موجود ہے تو آخرت میں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ فلاں بندے کا نہیں پتہ تھا، اس کا عمل تم نے نہیں دیکھا تھا، اس کی گواہی تم نے نہیں دیکھی تھی. اس کی موجودگی ہی ایک گواہی ہے. یہ ہے کہ جو ذمہ داری امت پر اللہ تعالیٰ نے لگائی، امت جب تک اس ذمہ داری کو ادا کرتی رہی، اللہ کی مدد امت کے ساتھ رہی. اور جب امت نے اس ذمہ داری کو بحیثیت مجموعی ترک کیا تو اس کے بعد اللہ کی مدد بھی آہستہ آہستہ اٹھتی چلی گئی. صرف آج جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے اصل سبب اس ذمہ داری کو ترک کرنا ہے، جس وجہ سے اللہ نے امت سے اپنا دست شفقت ہٹا دیا ہے. اب آ جائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی، تو وہ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ تو اب سمجھ لیجئے اصل اسلام کیا ہے. ابھی ہم قربانی کی عید کر کے فارغ ہوئے نا. یہ جو قربانی کی عید ہے اس میں پیغام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک خواب آئی باپ کو کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو. باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، میں تو کرنے کے لیے راضی ہوں، تم بھی تیار ہو کہ نہیں ہو؟ بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ففعل بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں نے یہ اسلام قبول کر لیا، باپ قربان کرنے پر تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے پر تیار ہو گیا. یہ اسلام ہے. اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں لٹا دو، اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں کھپا دو. گواہی یہ دینی ہے. اب اس گواہی کو ایک اور طرح سمجھیے. آج کل جو ہے نا برسات کا موسم ہے، رات کو جہاں پہ لائٹ جلتی ہے، اسٹریٹ لائٹ، آپ جب صبح وہاں سے گزرتے ہیں تو نیچے کافی کچھ کیڑے مکوڑے پروانے مرے پڑے ہوتے ہیں یا نہیں مرے پڑے ہوتے ہیں؟ آپ اگر اوپر نہ بھی دیکھیں نا، نیچے ہی دیکھ رہے ہوں، یہ نیچے مرے ہوئے پروانے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اوپر لائٹ تھی جس پر رات کو پروانے مرے ہیں.
جب کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اصل اسلام یہی ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ علامہ اقبال نے اس مضمون کو باندھا ہے، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر۔ یہ جو بندگی ہے، عبادت ہے، سجدہ ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو فرشتے بھی اس پر موجود ہیں، تو یہ مقام بندگی ہے۔ لیکن اس سے اوپر ایک مقام ہے، وہ عشق کا مقام ہے، محبت کے جنون کا مقام ہے۔ ز نوری سجدہ می خائی ز خاکی بیش ازاں خائی، اگر ان نوریوں سے، فرشتوں سے مجھے سجدے چاہیے ہیں تو یہ جو خاکی میں نے بنائے ہیں ان سے سجدے بھی چاہیے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی چاہیے۔ چنا خود را نگہداری بائیں بے نیازی، ہاں وہ ایک بے نیاز ذات ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی ہستی ہے، لوگ اپنے دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے محبوب ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اصل اسلام کیا ہوا؟ اللہ پر اپنی جان نچھاور کر دینا، اللہ کے دین پر اپنی جان نچھاور کر دینا۔ ہماری حکمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ گھر بچا لینا، جان بچا لینا، عزت بچا لینا، مال بچا لینا، کاروبار بچا لینا، کیریئر بچا لینا، نوکری بچا لینا، تعلق بچا لینا۔ جو آپ نے بچا لیا، ہم کہتے ہیں یہ بڑا سیانہ بندہ ہے، اس نے سانپ بھی مار لیا، لاٹھی بھی ٹوٹنے سے بچا لی۔ اصل اسلام کیا ہے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اب آپ سوچیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جان ہتھیلی پہ لے کے نکلے یا نہیں نکلے؟ جب قریش کا ایک بڑا وفد حضرت ابو طالب کے پاس گیا کہ آپ یہ جو اپنے بھتیجے کی پشت پناہی کر رہے ہیں، پروٹیکشن دے رہے ہیں، آپ اس سے ہاتھ اٹھا لیجئے، ہمیں اس سے 2 ہاتھ کرنے دیجئے۔ تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی کہ دیکھیں بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں اٹھا نہ سکوں، یعنی کمپرومائز کر لو، تھوڑا ہاتھ کھولا رکھو۔ یہ اب پورے قبیلے کے خلاف آ رہے ہیں، ہم آئسولیٹ ہونے جا رہے ہیں، تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکتا ہوں۔ جواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ کیا ہیں کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ لیں تو میں تب بھی وہ کام نہیں چھوڑوں گا جس پر اللہ نے مجھے مامور کیا ہے۔ یا تو میں اس کام میں سرخرو ہوں گا اور کامیاب ہوں گا، یا اسی کام میں اپنی جان گھول دوں گا، لگا دوں گا، کھپا دوں گا۔ یہ وہی حضرت اسماعیل والی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ گویا آپ نے اپنی طرف سے تو کوئی دریغ نہیں کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، باقی اللہ بچا لے۔ جیسے اللہ نے اسماعیل کو بھی بچا لیا، اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی بچا لیا۔ بات تو بنی نا، قتل کے فیصلے تو ہوئے نا، تلواریں تو نکلی، ایک دفعہ نہیں کئی بار نکلی، پتھر پڑے، دندان مبارک شہید ہوئے، گھر پر حملے ہوئے، اللہ نے بچانا تھا بچا لیا۔ لیکن یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جان دی، قربان ہوئے، باقاعدہ ہوئے، اور انہیں بھی نظر آتا تھا کہ رستہ تو کوئی نہیں، وہ بھی اگر کمپرومائزڈ ہو جاتے تو جان بچا سکتے تھے، باقیوں کی طرح وہ بھی اگر سرنڈر کر جاتے تو وہ بھی جان بچا سکتے تھے، وہ بھی گھر بچا سکتے تھے، وہ بھی رشتہ دار بتا سکتے تھے، وہ بھی تعلقات استوار کر سکتے تھے، ان کے وظیفے بھی جاری ہو سکتے تھے، انہیں پروٹوکول مل سکتا تھا، وہ VIP زندگی بسر کر سکتے تھے، انہیں حضرت جی کہا جاتا، وہ سید تھے، سید مانا جاتا۔ صرف انہوں نے مخالفت نہیں کرنی تھی، صرف مخالفت نہیں کرنی۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ باتیں عام نہیں ہیں۔ یزید کی بیعت کرنا لازم نہیں تھا، آپ نے حضرت معاویہ کے دور میں بھی نہیں کی تھی، یزید کی بیعت نہیں کی، ولی عہدی کی بیعت بھی نہیں کی تھی۔ یزید جب خلیفہ بن گیا تب بھی اس کی بیعت نہیں کی تھی، آپ زندہ تھے، آپ پر کسی نے حملہ نہیں کیا تھا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، وظیفے بھی نہیں بند ہوئے تھے۔ معاملہ تو تب ہوا نا کہ جب آپ نکلے ہیں، جب آپ نے چیلنج کیا ہے، جب آپ نے اپنے جو ہے نا مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اہل کوفہ کی بیعت دینے کے لیے، تو آپ اگر چیلنج نہ کرتے تو یزید جو ہے وہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے تیار تھا۔
یہ چیلنج کیوں کیا؟ ہم کہتے ہیں یا ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں اپنے حق کے لیے کیا. یہ حضرت حسین کی توہین ہے، اپنے حق کے لیے نہیں کیا. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ یہ کہ میرا حق ہے کہ میں خلیفہ بنوں. اصل بات کیا ہے؟ یہ خلافت حق ہے امت کا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت جو امت کے سپرد کر کے گئے تھے، اس کے اوپر کسی خاندان کی اجارہ داری جو ہے یہ امت کے حق پر ڈاکہ ہے. یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس وقت کسی خاندان کی اجارہ داری امت کے حق پر ڈاکہ تھا تو آج بھی ڈاکہ ہے. کسی ادارے کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ امت کا یہ حق سلب کر لے. کسی گروہ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ امت کا یہ حق سلب کر کے اپنے پاس جو ہے محصول کر لے. وہ علم کے نام پر ہو، تقویٰ کے نام پہ ہو، تقدس کے نام پر ہو، قربانی کے نام پر ہو، کسی مخصوص گروہ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا. یہ امت کا حق ہے، اس کے خواص اور ان کے عامین سب کا حق ہے. اللہ کے رسول کے بعد یہ شہادت حق کی ذمہ داری بھی امت پر ہے اور یہ خلافت کی امانت بھی امت کی ہے، اس کے پاس ہے، یہ کسی گروہ کی نہیں. یہ نقطہ سمجھنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. نہ کسی خاندان کی، نہ کسی گروہ کی، نہ بنو امیہ کی، نہ بنو ہاشم کی، نہ سیدوں کی، نہ غیر سیدوں کی. یہ جھگڑا ہی فضول ہے. اصل میں یہ چیز ہے امت کی. اگر کہیں پہ حق تلف ہوا ہے تو امت کا ہوا ہے. اور اس سے نقصان کیا ہوا؟ عدل کے خلاف ہے اور ظلم ہے. ایک حق اللہ نے سب کا رکھا ہے، وہ حق ایک مخصوص گروہ اگر لے لے، ایک مخصوص خاندان لے لے، ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے. اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. ظلم نہیں ختم ہو سکا لیکن اپنی قربانی سے اسلام زندہ کیا. کہ اصل اسلام کیا ہے؟ اپنا آپ اللہ کے لیے قربان کر دینا، نچھاور کر دینا، اپنی جان لگا دینا اور کھپا دینا. اس سے بندہ اللہ کی نظر میں محبوب تر بنتا ہے. کہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ کر کے دکھا دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا اسلام زندہ ہوا کربلا کے بعد، اور ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے. اب آ جائیں آج کے حالات میں. ایک چیز سوچیں، ہم یہاں پہ مجلس سے جا لیتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھ بیان کرتے ہیں، اس پہ روتے بھی ہیں، آؤ بکا بھی کرتے ہیں اور دل و جان سے کرتے ہیں. مکاری سے نہیں کرتے، اداکاری سے نہیں کرتے، دل و جان سے کرتے ہیں. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج کے یزیدوں کو پہچانیں، آج کے ظالموں کو پہچانیں اور ان کے مقابلے میں حسینی کردار کو اپنائیں. مجھے بتائیں عملی تبدیلی کس سے آئے گی؟ فرق کس سے پڑتا ہے؟ ہماری مجلس سے فرق پڑتا ہے یا ہم اگر وہ کردار اپنائیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تھا تو اس سے فرق پڑے گا؟ یہ جو امت کی بگڑی ہے یہ کس سے بنے گی؟ رونے سے بنے گی؟ دعائیں کرنے سے بنے گی؟ اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں اس سے بنے گی؟ یا عمل سے زندگی بنے گی؟ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طرز عمل اختیار کر کے یزیدیوں کے خلاف اعلان بغاوت نہیں کرتے تو ہم کیسے حسینی ہوئے؟ تو کوئی وہ حسین حضرت حسین کی سیرت کو ہمیں درخور اعتنا نہیں جانا. پھر ہم نے کسی معنی میں بھی اس اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا. اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے قدم اٹھانا بھی کتنا مبارک ہے. ایک روایت میں آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت، جسے موت آئی، وہو یطلب العلم، اور وہ طالب علم تھا. ابھی وہ کچھ نہیں تھا، طالب علم تھا، علم حاصل کر رہا تھا. لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے نیت کیا تھی؟ ٹیوشن پڑھاؤں گا، دولت کماؤں گا؟ نہیں، یہ نیت نہیں تھی. لیحیی بہ الاسلام، یہ علم حاصل کر کے میں اسلام کو زندہ کروں گا. مرحلہ نہیں آیا، پہلے ہی مر گیا. فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس شخص کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا. لیکن شہادت ہے. یہ جو کام نبی کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام کو زندہ کرنے آئے تھے، وہی اسلام زندہ کرنا اس کا مقصود ہے. اس کام کے لیے یہ کھڑا ہو گیا، موقع نہیں آیا، پہلے مر گیا. بس ایک درجے کا فرق رہ گیا. مسافر اسی رستے کا ہے جس رستے کے مسافر نبی تھے. اب اس معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جان دی، باقاعدہ اسی مشن پر دی. وہ درجہ تو جو ہے سو ہے. اسی لیے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں اس طرح جان دے دے اسے مردہ نہیں سمجھنا. آپ سمجھتے ہو مر گیا، وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے. وَلَقِيَاهُمْ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اس کی ایک مثال اور بھی ہے، وہ بھی ایک عام بندے کی ہے. نبی کی مثال نہیں ہے، عام بندے کی مثال ہے. اور سورہ یاسین میں آئی ہے. سورہ یاسین میں آتا ہے کہ 3 لوگ گئے. پہلے 2 گئے اللہ کی طرف سے پیغامبر کسی بستی والوں کو سمجھانے کے لیے.
بستی والے نہیں مانے، پھر تیسرے کو بھیجا، فَعَزَّزْنَاهَا بِثَالِثٍ، ان دو کو پھر تیسرے سے مدد دی، اور تینوں نے مل کے انہیں دعوت دی قوم کو۔ قوم نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم آپ کو نحوست والا پاتے ہیں، جب سے آپ آئے ہو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ ایک شخص بہت دور سے دوڑتا ہوا آیا، شہر کے باہر سے دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ نہ کوئی تم سے تاوان مانگتے ہیں، نہ اجرت مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی طرف تمہیں پکار رہے ہیں، ان کی بات کو مانو۔ اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں ان کی بات کو نہ مانوں اور میں رحمان کا انکار کروں، اور اگر میرا رحمان مخالف ہو جائے تو تم سب بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو میں تو ان کی بات کو مانتا ہوں۔ اس ایک آدمی نے ان کی بات کی تصدیق کی، باقی پورے گاؤں والوں نے انکار کر دیا، اور اس کی تصدیق پر وہ اتنے غصہ ہوئے کہ اس کو قتل کر دیا۔ جو ہی اسے قتل کیا، قرآن کے الفاظ ہیں قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت چلے جاؤ۔ کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی برزخ کی زندگی نہیں، کوئی بیچ میں آڑ نہیں، ادھر سانس نکلی ادھر اسے حکم ہوا کہ جنت چلے جاؤ، قیل ادخل الجنہ۔ اچھا، صرف جنت چلا نہیں گیا، پیچھے کا منظر بھی اس کے سامنے ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا سورہ آل عمران میں ایسے الفاظ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پسماندگان کے بارے میں بھی اللہ سے جو ہے نا وہ پوچھتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ تو ظاہر ہے پیچھے جو رہ گئے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، وہ کسی کو کماؤ پوت تھا، تو گھر کے اندر قرآن مچا ہوا ہے، لوگ رو رہے ہوں گے، تو وہ منظر اس کے سامنے ہے، تو وہ جنت سے بات کہتا ہے۔ اللہ نے اس بات کو بھی نقل کیا، قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہتے ہیں کاش میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے، بما غفر علی ربی، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ اب ذرا ان باتوں کو جوڑے نا، مطلب کیا ہے؟ وہ رو رہے ہیں تو روئیں نہ، وہ رو رہے ہیں تو خوش ہو جائیں۔ جو میرا مقام بن گیا ہے، جو مجھے عزت مل گئی ہے، جو مجھے حیثیت حاصل ہو گئی ہے، جو میرا سٹیٹس ہے، اگر میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے تو بجائے رونے کے خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ وہی بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ نہ سمجھو۔ تو اس کی ایک عملی شکل میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین سے پیش کر دی کہ ان کے سامنے وہ سارا منظر ہوتا ہے جو ہم کچھ کر رہے ہیں، اللہ دکھاتا ہے ان کو، اور وہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ دے دیا، اور یہ رو رہے ہیں اور یہ افسوس کر رہے ہیں، انہیں تو خوشیاں منانی چاہیے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو پوری دنیا میں آج اگر مسلمان بظاہر دیکھیں نا، نقصان ہو رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اصل میں جس کے اندر کوئی نیکی کی رمق ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے۔ جو بالکل جسے ہم کہتے ہیں دھویا ہوا ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بالکل جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی نیشنلٹی اس کو دے دیتا ہے کہ جہاں کہیں خطرہ ہو جلدی سے جہاز پر چڑھ کے بھاگ جانا، جلدی سے بھاگ جانا، مجھے تمہارا یہ ناپاک وجود شہادت کے راستے میں قبول نہیں ہے، دفع ہونا، ادھر سے نکل جانا جہاں خطرہ ہو۔ یہ مرتبہ تو ان کو ملتا ہے جو جن کے اندر کوئی نیکی کی رمق ہوتی ہے، کوئی ایمان کا قطرہ ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ خوش نصیبی عطا کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کے جسم کے ٹکڑے ہوں، اللہ کی راہ میں وہ شہید کیے جائیں، اللہ کی راہ میں وہ قتل کیے جائیں۔ اور ایک بات سوچئے، جس دین کی خاطر نواسۂ رسول جان دے دیتے ہیں، جس دین کی خاطر محمد رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، جس دین کی خاطر محمد رسول اللہ پہ پتھراؤ ہوتا ہے، جس دین کی خاطر حضرت حمزہ شہید کیے جاتے ہیں، ان کا کلیجہ چبایا جاتا ہے، اس دین کی خاطر ہمیں نہ گالی پڑے، نہ کوئی تان کرے، نہ کوئی ہمیں جو ہے نا وہ کوئی بری بات برداشت کرنی پڑے، نہ کوئی ہڈی ٹوٹے، تو ہم زیادہ بہتر مسلمان ہیں یا وہ زیادہ بہتر مسلمان ہیں؟ ریجیکٹڈ کون ہے؟ ریجیکٹڈ وہ ہیں کہ جس کی قربانیاں رنگ لا رہی ہوں، یا وہ ہیں کہ جس سے قربانی ڈیمانڈ ہی نہ کی جا رہی ہے؟ مجھے آپ کی سروسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں تو ریٹن آن دا وال ہے کہ آپ کا ناخن بھی نہیں کٹے گا اس راستے میں، آپ کا پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا اس راستے میں۔ اگر یہ فیصلہ ہے تو یہ خیر کا فیصلہ ہے یا شر کا فیصلہ ہے؟ یہ محبت کا فیصلہ ہے یا ناراضگی کا فیصلہ ہے؟ تو اگر میری قربانی نہیں لگ رہی اس راستے میں، مجھے کوئی گزند نہیں پہنچ رہی، اگر مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، اگر مجھے کوئی اندیشہ نہیں لائق ہو رہا، تو اللہ کے اعتبار سے تو میں ریجیکٹڈ ہوں۔ اور اگر اس راستے میں کوئی قربانیاں آ رہی ہیں، کوئی تکلیفیں آ رہی ہیں، کوئی خطرات ہیں، کوئی خوف کی کیفیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو صراط مستقیم پر ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ خوشیاں منانے کی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں نقطہ نظر کا فرق، بالکل الٹی بات ہے۔
ہم سوچتے ہیں کہ بچ گئے تو اللہ ہم سے راضی ہے. دیکھیں میں نقصان سے بچ گیا ہوں. اس قرآن کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو نقصان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے راستے کے لیے چنا ہوا ہے. تو جان دینے سے پتہ یہ لگا کہ یہ مقبول لوگ ہوتے ہیں, پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جانیں قبول کرتا ہے, اور جن کی بچ جاتی ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں. اللہ یہ کہ ان کی ساری زندگی اسی راستے پہ لگی ہو, انہوں نے اپنے آپ کو جھونک دیا ہو, کوئی کسر نہ چھوڑی ہو, اللہ نے پھر بھی بچا لیا, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جس نے خود اللہ کی راہ سے ہٹ گیا صرف جان بچانے کے لیے, مال بچانے کے لیے, نوکری بچانے کے لیے, تعلقات بچانے کے لیے, تو یہی تو ارتداد باطنی ہے, یہی تو نفاق ہے, یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. اس اعتبار سے جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا, تو خاص طور پہ 9/11 کے بعد ہم نے جو قومی سطح پہ پالیسی بنائی ہے نا, وہ جان بچانے کی پالیسی ہے, جان لگانے کی پالیسی. اس سے پہلے ہماری پالیسی جان لگانے کی تھی. لوگ پاگل کہتے تھے, ٹھیک ہے, لوگ اپنی سوچ کے مطابق پاگل کہتے تھے, لیکن یہ کہ اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ آ ہی جاتی تھی نا, کسی ہمیں عزت تو کچھ نہ کچھ تو حاصل تھی. لیکن جب ہم خود حکیم بنے, ہم نے کہا نہیں, جان نہیں لگانی, بچانا ہے, تو بچ تو گئے. اس کے بعد عزت نام کی کہیں کوئی شے باقی بچی, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عزت میں اضافہ ہو رہا ہے یا ذلت میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہمارے ملک کے اعتبار سے, اور حالات ہیں کہ دگرگوں سے دگرگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں, پسپائی سے پسپائی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ہم انتشار کی طرف دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مہنگائی کا طوفان ہے, تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لاٹھی براہ راست تو سر پہ نہیں مارتا نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتا ہے. خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے, بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے. آسمانی سے عذاب نازل نہیں ہوتے, آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے. سب سے بڑا اللہ کا عذاب جو ہے آپس کا انتشار ہے, نا اتفاقی ہے, اتحاد اور اتفاق میں دراڑ پڑنا ہے. اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت باہمی محبت اور اتفاق و اتحاد ہے. تو ہم اتفاق اور اتحاد سے رہ رہے ہیں یا انتشار کی کیفیت میں رہ رہے ہیں, اسی سے سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی میں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جس میں قربانی ہے, جس میں ایثار ہے, جس میں اپنا حق چھوڑنا ہے بلکہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. ان صلاتی و نسکی و مخیایا و مماتی للہ رب العالمین. جیسے میری قربانی اور نماز اللہ کے لیے ہے, ایسے ہی میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.